إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك بأني أشهد أن أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ کہتی ہے اے اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ جو شخص ان 5 کلمات کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی یہ دعا مانگے، جس چیز کا سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کی ہیں جس کی عزت اور جلال کے واسطے تمام نیک کام پائے تکمیل پہ پہنچتے ہیں اور پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ ہم ثابت قدم رہیں اور اسی پہ ہماری موت آئے ایمان کی حالت کے اندر۔ تو میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک طریقے پہ زندگی کو بسر کیجیے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اور اپنی زندگی ان دعاؤں کے ساتھ گزاریں جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور اللہ پہ راضی ہونا، اسلام پہ ثابت قدم رہنا، اس دین پہ چلنا، اور رسول اللہ کی رسالت پہ راضی ہونا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کم از کم 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام مانگا کرے۔ کیسے مانگنا ہے؟ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضینا اللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ صبح و شام 3 بار پڑھا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ کلمات میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، اور بھی احادیث کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، اور وہاں یہ سیکھا کریں۔ اور اسی طرح اپنے بدن کی سلامتی کی دعا مانگا کریں۔ بدن سلامت ہوگا تو عبادت ہوگی، بدن میں خیر ہوگی تو آپ خیر والے کام کریں گے، اور اس طرح دعا مانگے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہے جو 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھی جاتی ہے۔ اللہم آفنی فی بدنی
اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کا معنی ہے اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میری قوت سماعت سننے میں سلامتی عطا فرما، اے اللہ عز و جل میری بینائی یعنی دیکھنے میں اسے صحیح و سلامت رکھ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دعا مانگا کریں، اس دعا کے اندر بڑی ہی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ اور جو شخص 3 بار یہ دعا صبح و شام پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حالت میں موت دے گا اور کفر سے بچائے گا، محتاجگی کی زندگی ختم ہو جائے گی اور عذاب قبر سے اسے پناہ ملے گی۔ موت کا شکنجہ بڑا سخت ہے، دنیا کی سہولتیں تو ہمیں دنیا میں ملے گی اور قبر کی سہولتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ سے ملیں گی، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے ملیں گی۔ وہ کون سی دعا ہے جو 3 بار صبح پڑھے مومن اور 3 بار شام پڑھے مومن و مومنات، مسلمین والمسلمات یہ دعائیں پڑھیں، کفر اور محتاجگی سے بچ جائیں گے، قبر کے عذاب اور قبر کے اندھیرے سے بچ جائیں گے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعہ میں سے وہ بہترین انتخاب، وہ خوبصورت انتخاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ عز و جل میں کفر اور محتاجگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ عز و جل میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ دعا جو ہے پڑھا کریں، اور اس کی دعا سے آپ کو جو روحانی تسکین ملے گی، جو سکون ملے گا، وہ کمال درجے کا ملے گا۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مبارک دعا ہے جس کے پڑھنے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ایک روحانی غذا ہے نا، ایک جسمانی غذا ہے۔ جسمانی غذا انسان کے جسم کو تقویت دیتی ہے، روحانی غذا صرف جسم کو ہی تقویت نہیں دیتی، وہ روح کو تقویت دیتی ہے، اور جسمانی غذا روح کو تقویت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ جسم کے لیے ہے، اور روحانی غذا آپ کی روح کو تقویت دے گی، آپ کے اعضاء کو تقویت دے کر آپ کو عبادت کے قابل بنائے گی، اور آپ راتوں کو سکون والی نیند نہیں بلکہ غم اور اس درد والی کیفیت میں رات گزاریں گے کہ کہیں جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا مولا مجھ پہ ناراض نہ ہو، اور اسی تگ و دو کے اندر پوری رات مناجات میں گزر جائے گی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت دعا کا مجموعہ، اور اس میں سے ایک پھول آپ کی خدمت میں ابھی میں تحفتاً پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس دعا کا آغاز دیکھیے کہ کیسے کلمات میں ہے۔ ویسے جو بھی دعائیں میں نے پڑھی ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا اللہ کی حمد سے، یہاں پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تقیہ کلام جو ہے وہ اس انداز کے اندر لیا ہے، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور لائق تعریف ہے، ہر قسم کی طاقت اسی سے عطا ہوتی ہے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے، جو نہ چاہے نہیں ہوتا، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ کان وما لم یشاء لم یکن عالم، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ یہ ٹائٹینک بنانے والے میں نے 1200 کے اندر، جب یہ 1912 کے اندر اس نے یہ جہاز بنایا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اسے خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ میں نے پڑھا ایک انگریز رسالہ، اس کی ابھی میں پڑھ رہا تھا رات کو، اس میں اس نے دعویٰ کیا تھا اس دور کے اندر۔ تو پھر اللہ کے علم کو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور لکھنے والے تجھے کیا پتا، اللہ تو پہلے جانتا تھا یہ بنانے والا دعویٰ کرے گا اور اسے میں نے سمندر کے اندر جا کے غرق کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ لوگ ٹکر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، نہیں تو مجھ سے لکھوا لیجئے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اور اس سے اتنی زیادہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اتنی زیادہ کامیابیاں ملیں گی، آپ کی روح تسکین پائے گی۔ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ مدد طلب کیا کریں۔ جو یہ دعا اللہ کی رحمت کے ساتھ طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے کاموں میں کارساز ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت کے وسیلہ سے کس طرح دعا مانگو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی قل لہو ولا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کا وسیلہ پکڑتا ہوں، تیری رحمت کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے زندہ اور قائم والے رب، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا طلبگار ہوں، میرے تمام کام درست کر دے اور مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ایک لمحہ، آنکھ کا بند ہونا کھلنا، فقہا کہتے ہیں یہ لمحہ ہے، ایک آنکھ کا لمحہ، یہ اس سے بھی کم کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا مولا، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میری سوچیں، میری فکریں، میری چاہتیں، میری تمنائیں اتنی بڑی ہیں کہ میرا نفس اسی کی تلاش کے اندر ہے، میں اپنی بڑائی اور تکبر کے اندر بھاگ رہا ہوں، مولا میں اپنے نفس کے تابع نہیں رہنا چاہتا، میں نے اپنی ذات کو تیرے تابع کیا ہے، میری مدد فرما اور ہر جگہ پر میری مدد فرما۔ تو میرے دوستو، یہ دعائیں آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کس طرح سے تبدیلی آتی ہے۔ بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں حضرت قرضہ ہے، غم ہے، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، پھر میرے دل پہ کیفیت آتی ہے، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، جس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، مومن کو ہمیشہ کفر کے مقابلے کے اندر کھڑا ہونے کے لیے طاقتور رہنا ہوگا۔ مومن مسلمان بزدل ہو گئے، اسی لیے کشمیر نے اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو مرکزی جامع مسجد تھی اس کو تالا لگا دیا اور اس نے پورے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو آؤ یہاں پہ نماز پڑھو۔ کسی مسلمان ملک نے اس کی تردید نہیں کی اور میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں، اور ملک پاکستان وطن عزیز کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ذرا ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالو اور انہیں بتاؤ کہ مسلمان زندہ ہے، تم نے جامع مسجد کو تالا کیوں لگایا ہے۔ آج یہ مسلمانوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس طرح کر کے۔ اس کشمیر جب ان کی مذہبی آزادی ہوتی ہے تو اس وقت تو بڑے شور اور شرابے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے سری نگر کے اندر مسلمانوں کی جامع مسجد کے اوپر تالے لگائے گئے، اس لیے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دعا مانگا کریں، غیرت مند مسلمان بن جائیں گے، جو میں ابھی دعا کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، غیرت مند مسلمان بن جائیں گے۔ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوف کو ختم کر دے گا، اور کیا ہوگا؟ قرض اور غم سے نجات کی یہ دعا ہے، قرض اور غم سے
نجات کی یہ دعا ہے، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھا کریں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجموعہ دعا کے حوالے سے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ عز و جل، میں پریشانی اور غم سے، عاجز اور سستی سے، بزدلی اور بخیلی سے، تیرے نیز قرضہ کے غلبہ اور لوگوں کے زور اور طاقت اور ظلم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنے خوبصورت کلام ہے۔ اے اللہ، پریشانی میں، غم میں، عاجزی میں، سستی میں، بزدلی میں، بخیلی میں، قرضہ کے غلبہ، لوگ مجھ پہ مسلط ہو جائیں، لوگ مجھ پہ ظلم کریں، کیا ہے؟ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو بندہ صبح و شام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غم سے، اسے قرضے سے، اسے بزدلی سے، اسے بخیلی سے اور اس کے دشمن کو اس کے اوپر سوار ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ تو آؤ مل کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک طریقوں کو اپنائیں جس کے اندر نجات ہے، اور صبح و شام آپ اس دعا کے ساتھ بھی کیا کریں کہ میرے آقا کا کلام ہے۔ میرے آقا نے مومن کو بتایا صبح بھی تم نے یہ پڑھنا ہے، شام بھی تم نے یہ پڑھنا ہے، امسین و امسل ملک للہ والحمد للہ، اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وزرع وبرع۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ حمد سکھائی، وہ تعریف سکھائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اور تمام ملک نے اللہ کے لیے شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس نے آسمان کو روکا ہوا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر گر نہ پڑے، ہر چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور جنم دیا۔ یہ آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر لے گا تمام آفات و بلیات سے، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے محفوظ فرما لے گا۔ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک ومنک وعلیک، اللہم ما قلت من قول حلفت من حلف او نظرت من نظر۔ یا اللہ ہمیں سعید بنا دے، یا اللہ ہمیں خیر والا بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں غیرت مند مسلمان بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت فرما، شعائر اسلام کی حفاظت فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا فرما لیں۔